اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے زمین پر مسلسل انبیوں کو قائم رکھا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن، سلامتی اور انسان میں محبت پیدا کر سکے، ان کی اصلاح کر سکے۔ اور بالآخر اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم نافذ کیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ بس رسول اللہ کی دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرنے کے بعد اصحاب رسول اور امام وقت مسلمانوں میں رسول اللہ کا پیغام پھیلا ہی رہے تھے کہ سن 60 ہجری ایک ظالم بدترین بادشاہ سرعام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہے، نہ ہی کوئی قرآن ہے اور نہ ہی کوئی دین۔ وہ تخت پر بیٹھ کر سرعام شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا حسین ابن علی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے لوگو، میں گواہ ہوں کہ میرے نانا اللہ کا رسول ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے زمین پر آیا ہے تاکہ انسان غریب اور امیر کے فرق کو مٹا سکے، عرب اور عجم کے اس تفرقے کو ختم کر سکے۔ اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے، اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے حسین ابن علی، یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے کون اٹھے گا؟ وہ آپ کو شہید کر دے گا، آپ کے خاندان کو ختم کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اے لوگو، یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اگر اللہ کے دین کے لیے اس حسین کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں ڈر رہے ہو وقت کے یزید کے سامنے؟ اگر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے تو تمہارا خون ناحق اسلام کی گواہی دے گا، اور آنے والی نسلیں تا ابد تا حیات تمہیں یاد کرتی رہے گی۔ لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے دے، لیکن امام حسین علیہ السلام مطمئن تھے۔ اس بات کا علم جب یزید کو ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین کے قتل کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینے میں بہے۔ اب اللہ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے مکے آ پہنچے۔ فوج یزید نے چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین کے سر کو کاٹیں گے تاکہ لوگ کعبے کی حرمت بھی بھول جائے اور اولاد رسول تعظیم بھی بھول جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے۔ اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ نواسہ رسول، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ وقت کا ظالم بادشاہ ہم پر ستم کرتا ہے، ہماری مدد فرمائے۔ تاریخ نے لکھا، ہزاروں کے خط جب امام حسین تک پہنچے اور ان خطوط کا موضوع یہ ہونے لگا کہ نواسہ رسول، اگر آج آپ ہماری نصرت نہیں کریں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواسہ مکے میں خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں، بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا، انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت جو یزیدی فوج کا سالار تھا اس کا نام حر ابن رہائی تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے حر، کیا تو نہیں جانتا میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا جواب دو گے جب تم روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے آؤ گے؟ وہ نظریں جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام روا ہوئے۔ تاریخ نے لکھا، ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا، ایک آندھی اٹھی۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی حسین، اس زمین سے مجھے تیری خون کی بو آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میری بہن، یہ وہی زمین ہے جہاں میرا خون ناحق بہے گا، اور یہاں سے تم کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، خیمے نصب کرو، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ اس زمین کو امام حسین علیہ السلام نے خرید کیا اور اس کا نام جاگیر علی اکبر رکھا۔ آج بھی زمین کربلا جہاں شہدائے کربلا آرام فرما رہے ہیں، جاگیر علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا ہمارا سالار حر
रसूल के नवासे के साथ नरमी से पेश आ रहा है। उसने फौज के सालार को तब्दील किया। उम्र बिन साद और शिमर हजारों की फौज के साथ करबला पहुंचे और आले रसूल पर सख्तियां दिन ब दिन बढ़ती रही। तारीख में लिखा इमाम हुसैन के क़याम नहरे फुरात के किनारे पर थे। फौज यजीद ने सोचा अगर हुसैन पानी के साथ है इसको फतेह करना नामुमकिन है। अगर हुसैन के खेमे नहर से हट जाए तो हम इनको पानी के लिए तरसाएंगे और फिर प्यासा रख के इनको शहीद करेंगे। फौज यजीद ख़याम हुसैन की तरफ बढ़ी और कहने लगी कि वक्त के बादशाह यजीद का हुक्म है कि अपने खेमे नहर से हटाओ। हजरत गाजी अब्बास ने जब ये सुना अपनी तलवार को मयान से निकाला और कहने लगे किसमें है हिम्मत कि रसूल अल्लाह के खेमे नहर से हटाए। ऐ लोगों, पानी अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ने इस पानी को भी मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके खल्क किया। फौज यजीद में कोहराम बरपा हो गया। इमाम हुसैन गाजी अब्बास के कंधे पर हाथ रख के फरमाने लगे अब्बास अपनी तलवार मयान में रख। मैं नहीं चाहता कि दुनिया ये कहे कि रसूल अल्लाह का खानदान पानी के लिए लड़ा। अब्बास, हम यहाँ जंग जीतने नहीं बल्कि अपने लहू से इस्लाम की सदाकत को बयान करने आए हैं। अपने हाथों से जैसे तुमने यहाँ खेमे लगाए थे वैसे ही यहाँ से खेमे निकालो। अल्लाह की मर्जी है कि रसूल अल्लाह का खानदान प्यासा रहे और उनकी प्यास की शिद्दत रोजे महशर तक जमाना याद करे। गाजी अब्बास की आंखें नम हुई और सादत के खेमे नहर से दूर नस्फ हो गए। फौजी यजीद का कहना था कि ए हुसैन, मान लो कि यजीद सच कह रहा है, कोई दीन नहीं, कोई इस्लाम नहीं। हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे ऐ लोगो, अल्लाह गवाह है कि इस्लाम अल्लाह का दीन है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। कुरान अल्लाह ने जमीन की तरफ भेजा है। मुझे शहीद भी कर दोगे तभी भी मेरे खून का कतरा कतरा रसूल अल्लाह की नबूवत की गवाही देगा। हुकूमत, दौलत और ताकत के सामने ना झुको। याद रखना ये ताकत, हुकूमत खत्म हो जाएगी। अल्लाह का दीन तावत ता हयात बाकी रहेगा। लेकिन अफसोस, फौज यजीद दिन ब दिन आप पर जुल्म बढ़ाती रही कि आप यजीद की बेयत करे, यहाँ तक कि आपका पानी बंद कर दिया। आप प्यासे रहे। तारीख में लिखा इमाम हुसैन का खानदान 3 दिन करबला में प्यासा रहा। फौज यजीद इस कोशिश में थी कि हुसैन के खानदान को इतना सताए, इतनी तकलीफ दे कि वो हमारी बात मान ले। इमाम हुसैन के अजीज़ो अकरीब को करबला में शहीद किया गया। आपकी आंखों के सामने आपके बेटे अली अकबर को, जो हम शक्ले पैगंबर थे, शहीद हो गए। आपके भाई अब्बास को नहर के किनारे लाया गया। आपके भाई के बेटे कासिम को शहीद किया गया। आप अपने 6 मास के बच्चे अली असगर को मैदान में लेकर आए और फरमाने लगे ऐ लोगों, तुम्हारी जंग तो इस हुसैन से है। ये 6 माह का मासूम 3 दिन से प्यासा है और पानी न होने की वजह से इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। ऐ जालिमों, इस मासूम बच्चे को थोड़ा पानी पिला दो। फौज यजीद जोर जोर से हंसने लगी, अपने जानवरों को पानी पिलाने लगी और बाकी पानी को जमीन पर फेंक कर ये कहने लगी कि जो हमारे बादशाह की बैयत नहीं करता वो हमारे नजदीक काफिर है। और यूं कहकर अली असगर की तरफ तीर चला दिया। रसूल अल्लाह के इस 6 माह के चिराग को भी तीर मार के बुझाया गया। जब करबला के मैदान में कोई न रहा, इमाम हुसैन आखिरी सलाम करके मैदान में आते हैं और फरमाते हैं ऐ लोगों, क्या समझते हो इस जुल्म से तुम इस्लाम को मिटा दोगे? नहीं, इस्लाम अल्लाह का दीन है और इसका मुहाफिज करता रहेगा। तारीख ने लिखा हजारों की फौज अली के अकेले बैठे से लड़ती रही, यहाँ तक कि वो भागते भागते मैदान छोड़ने लगी। इमाम हुसैन अली के बेटे अली की तरह मैदान में कर्रार रहे और एक एक जालिम को फिन्नार करते रहे। यजीद ने सोचा कि इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसको कत्ल करना नामुमकिन है। दूर जाओ और तीर चलाओ। तारीख ने लिखा कि फौज दूर से हुसैन पर तीर चलाती रही। कोई भाला फेंकता रहा, कोई नेजा मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कुछ ना था वो करबला की जमीन से पत्थर उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इतने में आवाजें गैब आई, बस हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस हुसैन इमाम हुसैन ने
رزم بے قضائی و تسلیمن لے امرے ہی پڑا اور اپنی ذوالفقار کو میان میں رکھ دیا۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم مبارک کو اتنے تیر لگے کہ جب نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو نہ زمین پر تھے۔ تیروں کے مسلح پر امام حسین اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اے اللہ تیرے دین کے لیے اس حسین کا خون قبول ہو۔ فوج یزید جھومنا شروع ہو گئی، خوش ہونا شروع ہو گئی کہ آج کے بعد یزید کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، ہم نے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اور یوں کہتے کہتے امام حسین کا سر کاٹنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ لگا دی، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سر سے چادر کو چھین لیا گیا، امام حسین کی لاش کو پامال کر دیا گیا۔ یزید کا یہ حکم تھا کہ حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس لے آؤ اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بنا کر میرے دربار پہنچاؤ۔ نو کے نیزہ پر نواسہ رسول کا سر سوار کیا گیا، رسول اللہ کی نواسیوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھا گیا اور کوفہ اور شام کی بازاروں میں پھرا کر ان کو پتھر مارے گئے۔ لیکن نو کے نیزہ پر بھی امام حسین علیہ السلام کا سر اللہ کا ذکر کرنے لگا، اسلام کی صداقت کو بیان کرنے لگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بآوازیں ہیں بلند کہنے لگا۔ لوگوں نے اسلام کی صداقت اور رسول اللہ کے خاندان کی سیرت کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے اور یزید کے دربار میں قیدی سید امام سجاد زنجیروں میں جکڑ کر خطبہ دینے لگے تو یزید کے محل میں ہی یزید کے لوگ یزید کے خلاف ہونے لگے اور یوں یہ یزید کے خلاف بغاوت زمانے میں پھیل گئی۔ ہر کوئی حسین زندہ باد کہنے لگا، یزید مردہ آباد کہنے لگا، اسلام زندہ باد کہنے لگا، ہر ظالم کو مردہ آباد کہنے لگا۔ آج بھی اذان گونجتی ہے، رسول اللہ کا کلمہ بچہ بچہ پڑھ کے ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہے، اور آج بھی قرآن کو مسلمان سینے سے لگا کر اس کو چوم کے اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے۔ یہ سب امام حسین کی اس کربلا میں قربانی کا صلہ ہے۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین اسلام قیامت تک زندہ کر دیا، اور قیامت تک کوئی بھی یزید اسلام کی صداقت پر انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ سلام ہو نواسہ رسول امام حسین پر۔